اطلاعات و نشریات فواد چودھری اس وقت کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو سمپل یہ چاہیے کہ اپنی شرائط پر مبنی ایک ٹینڈر ایشو کرے اور پوری دنیا سے جو بھی کمپنیز یہ بناتی ہیں وہ بنائیں گی اور وہاں پہ لے کے آ جائیں گے، اور یہ بڑا اچھا ایک سٹیپ ہوگا، پتہ بھی چل جائے گا اور ایک لوگوں کے سامنے بھی بات آ جائے گی کہ یہ ای وی ایم کے اوپر الیکشن جو ہے وہ کتنے محفوظ ہیں۔ اور میں آپ کو دوبارہ یاد یہ دلاتا چلوں کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے یہ سب سے پہلے 2012 میں آصف زرداری صاحب کی حکومت میں پیپلز پارٹی نے یہ اٹھایا تھا۔ اس کے بعد 2016 میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور نواز شریف کی حکومت نے 2017 میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی کہ وہ اس کے اوپر ایک کمپریہنسو رپورٹ بنائے، اور الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ اس کے اوپر جو عملی اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں۔ اور اب یہ 2012 اور 2016 میں جو پہلے پیپلز پارٹی نے اور بعد میں پی ایم ایل این نے یہ بات آگے بڑھائی تھی، ہم اسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا مثبت کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب جبکہ الیکشن کمیشن نے یہ خود یہ کہا ہے کہ وہ ان کو یہ مشینیں جو ہیں وہ چاہیے اگلے اسلام آباد کے الیکشن کے لیے، تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ گوادر کے معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ 2 وفاقی وزراء اسد عمر صاحب اور زبیدہ جلال جو ہیں وہ وزیر اعظم کے بہاف کے اوپر گوادر جائیں گے، اور وہاں پہ جو اس وقت کے معاملات ہیں ان کے اوپر وہ ان کا حل بھی بات کریں گے، اور جو اس وقت وہاں پہ احتجاج لوگ کر رہے ہیں ان سے وہ بات چیت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم اس پر پہلے ہی نوٹس جو ہے وہ لے چکے ہیں، اور اس معاملے میں جو سخت اقدامات ہیں ان کی ہدایت جو ہے وہ کی جا چکی ہے۔ پینے کے پانی کے اوپر صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد کے پینے کے پانی کے اوپر جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ گوادر کے پانی کے پینے کے اوپر پروجیکٹس جو ہیں ان کے اوپر خرچہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور وہ دیا جا رہا ہے۔ 700 ارب روپے کا صدرن بلوچستان پیکج جو ہے وہ ہم اناؤنس کر چکے ہیں، اس میں سے جو 560 ارب روپیہ ہے وہ خالصتاً وفاق کا دیا ہوا پیسہ ہے، اور اتنے بڑے پیسوں کی وہاں پہ دیے جانے کے باوجود اگر مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کی اثر نو جائزہ لیا جائے کہ آخر خامی کہاں آ رہی ہے اور کیوں اتنا پیسہ جو وفاق سے جا رہا ہے صوبوں میں اس کے باوجود وہاں پر عمل درآمد جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا۔ لہذا اس کے لیے دونوں وزراء وہاں پہ جائیں گے اور ایک کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا اہم ایجنڈا جو ہے وہ پرائسز کا ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ تیسرے مسلسل ہفتے میں جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اور ایک عمومی رجحان قیمتوں میں کمی کا جو ہے وہ تیسرے ہفتے بھی نظر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم نے خصوصاً جو ہمارے سوائے سندھ کے جہاں پہ بدقسمتی سے وہاں کی حکومت نے صحت کارڈ اور راشن کے پروگراموں میں شرکت نہیں کی، باقی تمام پاکستان میں جو صحت کا خرچہ ہے وہ پہلے ہی حکومت اب اٹھائے گی جنوری سے، تو تمام جو آپ کے مڈل کلاس کا اور لوور مڈل کلاس کا جو صحت کے اوپر اخراجات آ رہے تھے اب وہ اخراجات آپ کے حکومت اٹھائے گی، اور وہ اخراجات بھی آپ اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان میں آپ خرچ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جو انڈیکس ہے وہ بتا رہا ہے کہ ٹمیٹو، چکن، آلو، اس کے بعد جو ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، اور جو چینی ہے اور جو ہمارا 20 کلو کا آٹا کا تھیلا ہے ان میں استحکام ہے۔ اسی طرح سے مسٹرڈ آئل ہے، ایگ ہینز ہیں، ان تمام میں ہم دیکھیے دالیں بھی جو ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں، یہ پاکستان کی ایک جو ایگریکلچر پالیسی کے ساتھ ایک ہم نے پورا 20 سالوں میں ہر چیز ہی کو اگنور کیا، ہم نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے دالیں منگواتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم اس وقت ایک زرعی ملک ہیں، لیکن ہماری دال جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی ہمیں نیوزی لینڈ سے آتی ہے، اور یہ جو امپورٹڈ اس وقت چیزیں ہیں ایک امپورٹڈ انفلیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت بھی پاکستان اس ریجن میں اگر ہم کمپیریزن کریں انڈیا سے، بنگلہ دیش سے،
تو اس وقت سب سے سستا ملک ہے سوائے چائے کے، جو وہاں پر جو ہندوستان میں 1232 روپے کی ہے، وہ ہم، اور بنگلہ دیش میں 916 روپے کی ہے، سری لنکا میں 1117 کی ہے، ہمارے ہاں 1315 روپے کی ہے پر کے جی چائے۔ چائے ہماری مہنگی ہے، باقی تمام چیزیں جو ہیں، چاہے دالیں ہیں، آٹا ہے، ایون سبزیاں ہیں، یہ تمام اس ریجن میں ہم اس سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہم اس پوری ریجن میں سب سے سستا ملک ہیں۔ اور اب جب ہم یہ ہیلتھ کا بجٹ جو ہے اور اس کے بعد جو راشن ہے وہ بھی نکال دیں گے، تو اس سے اور سستا جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو ملے گا۔ اور آٹا جو ہے، جب آپ اس کو جو 30% رعایت جو بھی ملے گی 50,000 سے کم آمدنی والے لوگوں کو، ایکچولی انہیں آٹا 2018 میں جو آٹے کی قیمت تھی اس سے بھی سستا آٹا جو ہے وہ مل رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مسئلہ ہمارا آ رہا ہے وہ اب بھی جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد میں آ رہا ہے۔ انفارچونیٹلی میں تو میڈیا کے نمائندوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پی بی ایس کے اوپر نہ جائیں، آپ خود اپنے لوگ وہاں پہ بھیجیں اور چیک کریں کہ کراچی میں اس وقت آٹے کی قیمت کیا چل رہی ہے اور اس وقت لاہور میں کیا چل رہی ہے۔ کراچی میں اس وقت 1347 روپے کا جو ہے وہ اس وقت آٹا جو ہے وہ چل رہا ہے، باقی پورے ملک میں جو ہے وہ 1100 کا ہے۔ کراچی میں اور کوئٹہ میں، ان دو میں جو ہے وہ 1400 روپے سے 1347 کا کراچی میں ہے، 1400 روپے کا کوئٹہ میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئٹہ میں زیادہ تر یہ کراچی سے ہی چیزیں جاتی ہیں۔ سو اس کو ایک انہوں نے کچھ بہتری کی ہے سندھ حکومت نے، ہم نے جو شور مچایا، لیکن ابھی بھی وہاں پہ آپ دیکھیں کہ تقریباً 250 روپیہ آٹا جو ہے وہ باقی پورے ملک سے مہنگا ہے۔ اسی طریقے سے جو چینی ہے وہ بھی اس وقت کراچی میں تقریباً 96.3 یعنی تقریباً 97 روپے کی ہے، اور باقی تمام ملکوں میں یہ 90 روپے پہ آ گئی ہے، اور کچھ جگہوں کے اوپر تو 90 روپے سے بھی یہ کم جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے کوئٹہ میں ہمارا جو دال مونگ ہے اور چنے کا ہے، یہ بھی باقی ملک سے جو ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریف کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کے اجلاس میں ایک تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات ہوئی کہ ای وی ایم کے لیے شرائط پر مبنی ٹینڈر ایشو کرے الیکشن کمیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ استعمال ہوگا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ای وی ایم پر الیکشن محفوظ ہیں، جبکہ ای وی ایم کے استعمال کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مثبت کردار ادا کرنا پڑے گا۔ جبکہ گوادر کے معاملات پر بھی آج کے اجلاس میں بات چیت ہوئی۔ ہم ایک بار پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ ناراض ہوئے بغیر مہربانی کریں، تو جو کنٹرولز ہیں ان کو اپنے بہتر کریں، اور پھر جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ہمارا ایس پی آئی ہے اس میں 40% کراچی سے صرف جو ہے وہ امپیکٹ آتا ہے اس کا، جو کراچی میں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہے وہ کراچی میں آتا ہے۔ تھوڑا سا یہاں پہ میں کسانوں میں فرٹیلائزر کا بتا دوں، جتنے اچھے طریقے سے فرٹیلائزر کو اس حکومت نے مینیج کیا ہے، اتنی گیس کے بحران کے باوجود اس کی مثال نہیں ملتی۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال جو 4 ہماری بمپر کراپس ہوئیں، اس کے 5 جو ہماری بمپر کراپس ہوئیں، اس کے نتیجے میں کسان کو 400 ارب روپیہ اضافی آمدنی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس وقت دنیا میں یوریا کی قیمت تقریباً 10,000 روپے کے اوپر ہے، ہمارے ہاں اس وقت جو بیگ ہے وہ مل رہا ہے 1700 روپے سرکار کے اوپر، اور جہاں پہ بلیک کی شکایت ہے وہاں پہ بھی 2200 روپے کا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا جو فرق ہے قیمت کا وہ ہوا، اور اس کا جو فرق ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، اس میں ایک بہت ہی ہماری ایک سمجھیے کہ جو ہماری انرجی منسٹری ہے، جو ہماری انڈسٹریز منسٹری ہے، انہوں نے ایک بہت ہی پلان طریقے سے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارے گیس کے پلانٹس ہیں ان کو گیس کی سپلائی جو ہے وہ جاری رکھی جائے، اور اگرچہ ہمارے ہاں ڈومیسٹک گیس کا بحران آ جاتا ہے لیکن ہم نے فرٹیلائزر کو گیس جو ہے وہ جاری رکھی، جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی پروڈکشن جو ہے وہ یوریا کی ہم لے سکے، جو تقریباً 33 ملین میٹرک ٹن ہے۔ یہ ہماری ہسٹری کی سب سے بڑی پروڈکشن جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اگر یہ تھوڑا گیس کا ہمارا ایشو نہ ہوتا تو ہم شاید 37 پہ چلے جاتے۔ گیس میں یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو روز ہم ٹیلی ویژنس کے اوپر دکھایا جاتا ہے کہ فلانے شہر میں گیس کم ہو گئی ہے، فلانے میں
یہ صرف 28% لوگوں کا بوجھ 78% لوگ اٹھا رہے ہیں. تمام جو گیس شہروں میں ہے وہ سبسیڈائزڈ گیس ہے اور اس کا بوجھ 78% ان لوگوں کے اوپر آ رہا ہے جو کہ جن کے پاس گیس نہیں ہے. وہ ایل پی جی کے اوپر ہے یا کوئلے کے اوپر ہے یا وہ اور جو لکڑی کے اوپر ہے, دیگر ذرائع کے اوپر ہے, ان کے پاس گیس نہیں ہے. اور وہ 78% لوگ بڑے شہروں میں رہنے والے 28% لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. اس کا ڈیفینیٹلی یہ لمبا عرصہ نہیں چل سکے گا. گیس 9% ہمارے ہاں ہر سال ڈپلیٹ ہو رہی ہے. پچھلے سال 9% ڈپلیٹ ہوئی, اس سال پھر 9% ڈپلیٹ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس چند سالوں میں گیس نہیں رہے گی. اور خصوصاً یہ جو بڑے شہروں میں لوگ جو بہت سستی گیس کے عادی ہو چکے ہیں, ان کو اپنی عادتیں جو ہیں وہ بہرحال بدلنی ہوں گی اور ہمیں گیس کا جو پورا سسٹم ہے اس کو ریسٹرکچر کرنا ہوگا. انرجی کے اوپر ان 78% لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جو کہ اس وقت گیس کی سہولت سے محروم ہے جتنے کہ وہ جو کہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس گیس جو ہے وہ آ رہی ہے. اس کے ساتھ جو ڈی اے پی ہے, چونکہ اس کی قیمت اس وقت دنیا میں بہت مہنگی ہے, ڈی اے پی ہم بناتے نہیں ہیں, 70% ڈی اے پی ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی نان اویلیبلٹی کی وجہ سے بھی پاکستان میں یوریا کی قیمت جو ہے وہ بڑھی ہے. اب یہ یوریا کی جو قیمت ہے اس میں بھی ڈکلائن جو ہے وہ آ رہا ہے. تقریباً ایک اوور آل جو پی بی ایس تھا اس کے مطابق یہ تقریباً 10% کم ہوئی ہے پچھلے ان ہفتوں میں اور اب تقریباً یہ 1834 روپیہ اس کی ایوریج پرائس جو ہے وہ نکل رہی ہے. اور جو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اب ہمارے ہاں بوائی کا سیزن مکمل ہو گیا. ایک بڑے ٹی وی نے لکھ دیا کہ اس سے بوائی متاثر ہوگی, تو میں نے بتایا کہ تقریباً پورے ملک میں گندم جو ہے وہ پہلے ہی اس کی بوائی جو ہو چکی ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اب ہم آگے بڑھیں گے. اچھا جی, شوگر کی نئی پالیسی جو ہے ریفارمز کا ایک ہم نے پوری کمیٹی تشکیل دی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ شوگر کے اوپر جو ہے وہ اپنے معاملات دیکھیں گے. شوگر کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ایک کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ دی گئی ہے اور شوگر سیکٹر ریفارم کمیٹی رپورٹ جو ہے وہ آج جاری کی جا رہی ہے. اس میں ایک 3 ہفتے کے لیے ایک پبلک ڈیبیٹ ہوگی اور تمام لوگ جو ہیں اس کو دیکھ لیں گے. اس میں بہت بڑے پرپوزلز دیے گئے ہیں, جس میں ایک بڑا پرپوزل یہ ہے کہ شوگر کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے اور اس میں نہ حکومت جو ہے وہ قیمت فکسیشن میں ڈلے, نہ ہی سبسڈی میں ڈلے اور نہ ہی صرف جو کرشنگ سیزن ہے اس کو حکومت انفورس کرے. لیکن یہ ابھی پبلک ڈیبیٹ کے لیے دے دی گئی ہے. 3 ہفتے اس کے اوپر سجیشنز اور جو لوگ باقی بھی اس میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات کر لیں اور اس کے مطابق پھر اس کو جو ہے وہ ہم آگے لے کے چلیں گے. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کرونا کی جو نئی قسم اومیکرون آئی ہے اس کے اوپر ایک بریفنگ دی ہے اور فی الحال ہمارے ہاں ہمیں خوشی کی بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ 25% لوگوں نے اپنی ویکسین جو ہے وہ لگوا لی ہیں, یہاں پہ صرف یہ ہے کہ 2 کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں جنہوں نے ویکسین کی 1 ڈوز لگوائی ہے. ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ دوسری ڈوز لگوا لیں کیونکہ جو ویکسین کی 1 ڈوز ہے اس سے 3% کے قریب جو ہے وہ بچت ہوتی ہے, لیکن جب آپ دوسری ڈوز لگواتے ہیں تو اس سے 17 گنا 3 گنا بچت ہوتی ہے, لیکن جب آپ دوسری ڈوز لگا دیتے ہیں تو 17 گنا جو ہے وہ اس سے بہتر ہو جاتا ہے معاملہ اور اس سے قوت مدافعت جو ہے وہ بڑھتی ہے. اس کے ساتھ کابینہ نے پاکستان اور تاجکستان کے مابین 2 طرفہ فضائی روٹ میں تبدیلی کی منظوری دی ہے اور کازک ایئر کمپنی SCAT کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت دی ہے. بیسیکلی کازکستان اور سینٹرل ایشیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک فضائی سفر شروع ہو تاکہ ہمارے آج کل ان کے تعلقات جو ہیں اس سے مزید اس میں فائدہ ہو. پاکستان اور عراق کے مابین فضائی سفر معاہدے میں ترمیم کی اجازت دی گئی ہے. پاکستانی کابینہ نے پاکستانی 10, 50, 100 اور 1000 روپے کے پرانے کرنسی نوٹس جو تھے ان کو اسٹیٹ بینک چاہ رہا تھا 6 سال کی ایکسٹینشن کی جائے, کابینہ نے 1 سال کی ایکسٹینشن کی ہے. جن لوگوں نے چینج کرانے ہیں وہ 1 سال میں چینج کرا لیں. 10, 5, 50 اور 100.
افغانستان کے لیے ہم نے ویزا پالیسی جو ہے اس میں نرمی دی ہے. 15 دن کے اندر اگر ویزے کے حصول کے لیے جو ہے وہ 30 دن سے مدت کم کر کے 15 دن کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے جو افغان عوام کی فلاح بہبود اور امداد کے لیے بین الاقوامی NGOs ہیں ان کے طریقہ کار کو آسان ہے تاکہ وہ افغانستان جا سکے. اسی طریقے سے جو افغان شہری دوسرے ممالک میں جانا چاہتے ہیں ان کے ویزا جو ہے وہ 60 دن کے لیے ٹرانزٹ ویزا ان کو اویلیبل ہوگا تاکہ وہ زمینی اور فضائی راستوں سے اس کو استعمال کر سکے. کابینہ کو اوگرا کی سالانہ رپورٹ برائے سال 2019-20 پیش کی گئی. اس میں پہلی بار ایک بہت بڑا جو ریفارم آیا ہے کہ اب 10 کمپنیز کو لائسنس دیا گیا ہے جو کہ پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں گیس امپورٹ کر کے لوگوں کو دے سکیں گی. یہ اس کی بھی ڈی ریگولیشن ہونے جا رہی ہے اور اس میں بہت میجر سٹیپس جو ہیں وہ لیے گئے ہیں. اس کے ساتھ یہ جو ہمارے ہاں پھٹتے ہیں غیر قانونی پمپس میں اور پلاسٹک کے کنٹینر میں ان کے خلاف ایک پوری مہم جو ہوگی. اور دوسرا یہ جو ہمارے گیس سلنڈرز پھٹتے ہیں اس کے اوپر پہلی بار ایک کمپریہنسو پالیسی جو ہے وہ لائی جا رہی ہے. ادارہ جاتی اصلاحات کے نومبر 2021 کو ہونے والے اجلاس میں فیصلوں کی توثیق جو ہے وہ کی گئی ہے. اسی طریقے سے جو ECC کے فیصلے ہیں ان کی توثیق جو ہے وہ کی گئی ہے. اور 5 بلین روپیز آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ہم افغانستان کو دے رہے ہیں. OIC کی میٹنگ ہے 19 تاریخ کو, اس میں ہم مزید دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے افغانستان کے بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے کیا مدد ہم کر سکتے ہیں وہ بھی ہم کریں گے. جی تو یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے کہ کل مشیر پارلیمانی امور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج کیبنٹ میں سینٹ کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے قانون سازی حکومت کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد, تو وہ کیبنٹ میں اس کے اوپر بریفنگ دی جائے گی اور پھر فردر ڈسکس کیا جائے گا. ایک تو بتا دیں سر کیا وہ بریفنگ دی گئی. دوسرا سر آج صبح سے خبریں چل رہی کہ منی بجٹ کے حوالے سے بھی کابینہ میں بریف کیا گیا, تو منی بجٹ کے حوالے سے سر حکومت کا کیا تھا؟ نہیں, ابھی کوئی ایسا دونوں کے اوپر جو ہے وہ آج کابینہ میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. سر آپ نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں AVM آ گیا, لیکن بنیادی طور پر دیکھا جائے تو آپ کا بڑا انیشیٹو تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی مشینیں ریکوائر کی گئی ہیں وہ مل جائیں گی؟ اور آج تو پانی کی کاشت کے حوالے سے بھی کوئی بات ہونی تھی پالیسی نہیں, ابھی آج آئی نہیں ہے لیکن وہ آ جائے گی. وہ جو ہیلپ کا ہم نے شروع کیا تھا کام اس کو بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ اس کو آ جائے گا. لیکن یہ EVM کے اوپر کوئی 4000 مشینیں کوئی پرابلم نہیں ہے. جو یہ الیکشن کمیشن ٹینڈر کرے گا یہ اویلیبل ہو جائے گا. سر یہ جو سپلیمنٹری فائنانس بل آ رہا ہے اس میں رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت ساری ایگزمپشن میڈیسن پہ بھی ودرا ہو رہی ہے, اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی دیکھیں عام میڈیسن میں آپ کو بتاؤں, فارما انڈسٹری پاکستان میں پہلی بار دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا 100% اضافہ ہو گیا, 500% اضافہ ہو گیا, وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اضافہ کیا ہوتا ہے کہ 3 روپے قیمت تھی اس کی 7 روپے ہو گئی. اگر آپ 20-20 سال قیمتوں میں اضافہ ہی نہیں کریں گے وہ انڈسٹری آپ کی بیٹھ جائے گی, دوائیاں ملتی نہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.